بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ لبنان کے اندر کل خطرناک ترین 2 ایکسپلائٹ ہوئے، دھماکے ہوئے، جس کی وجہ سے ان کا جو کیپٹل ہے بیروت وہ آلموسٹ مکمل طور پر تباہ ہو گیا، اور اس سے بہت بڑا لاس اٹھانا پڑا لبنان کو۔ تقریباً کوئی 4,000 سے زیادہ لوگ اس میں انجرڈ ہوئے، زخمی ہوئے، اور 100 سے زیادہ لوگوں کی ابھی تک جو انفارمیشن ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، یہ شہید ہو چکے ہیں اس حملے کے اندر۔ اور اس کے علاوہ ان کا اس وقت جو ٹوٹل لاس ہوا ہے لبنان کو، وہ 3 سے 5 بلین ڈالرز کا لاس ہے، اور ایک کیپٹل ان کا جو دارالخلافہ ہے وہ آلموسٹ تباہ ہو چکا ہے، اور ہزارہ لوگ جو ہیں وہ اس حملے کے اندر ان کو نقصان پہنچا ہے، ان کی املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ ان کے کچھ ہاسپٹلز جو تھے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، اور باقی ہاسپٹلز کے اندر رش بڑھ گیا ہے، اور ایک بہت ایمرجنسی کی سچویشن ہے لبنان کے اندر۔ لبنان چونکہ عالم اسلام کا بھی ایک بڑا اہم ملک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جغرافیائی اہمیت جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اسرائیل کے بالکل نیبر میں آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے لبنان کے اندر جو اسرائیل کے خلاف بھی ایک فریڈم موومنٹ جو ہے، ایک موومنٹ چلتی رہتی ہے اسرائیل کے خلاف، اور اسپیشلی حزب اللہ جو جماعت ہے، وہاں کی تنظیم ہے بہت ایکٹیو، حسن نصر اللہ صاحب اور ان کی پوری تنظیم، وہ اسرائیل کے خلاف وقتاً فوقتاً ان کی جھڑپیں بھی جاری رہتی ہیں، اور اس سے پہلے اسرائیل کے ساتھ لبنان کی کچھ جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ تو یہ بہت جغرافیائی حوالے سے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس تھی۔ اس حملے نے جہاں پر لبنان کو تو ہلا ہی دیا ہے اور اس کو بہت بڑا لاس دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کے لیے بھی یہ ایک بہت دکھ کی گھڑی تھی، بہت تکلیف دہ گھڑی تھی، کہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے اسلامی مسلمان لوگ تھے، مسلمان ملک تھا، اور بینگ انسانی حیثیت سے بھی ہمیں ایک المی ہے اور دکھ کا اظہار ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ مسلمان بھی تھے اور ایک مسلم کنٹری تھا، اور اس کا ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس حملے کے نتیجے میں تباہ ہوا ہے۔ 2 حملے ہوئے یک بعد دیگرے، آپ نے کل سے ویڈیوز مختلف جگہ پر شیئر ہو رہی ہیں، آپ نے وہ دیکھی ہوں گی۔ پہلا حملہ بھی بہت خطرناک تھا، لیکن جو دوسرا حملہ وہ بہت زیادہ خطرناک تھا، اور اس کو ہیروشیما اور ناگاساکی جو کہ جو ایٹم بم گرائے گئے تھے امریکہ کی طرف سے جاپان کے اوپر، ان کے 2 شہروں میں، تو اس کی یاد تازہ کر دی ہے ان 2 جو بم بلاسٹ تھے انہوں نے۔ اب اس کے بعد یقیناً لبنان تو بہت گہرے صدمے کے اندر ہے، اور اس نے بہت زیادہ لاس بھی اٹھایا ہے، لیکن اب جو تحقیقات شروع ہو چکی ہیں، جو ریسرچ شروع ہو چکی ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ حملہ ہوا کیسے ہے، کیا یہ پراپر کسی نے حملہ کیا ہے، کیا یہ کوئی حادثہ تھا، یہ کوئی مسٹیک تھی، اس کے اوپر ہر گھنٹے بعد، ہر 2 گھنٹے بعد نئی ریسرچ آ رہی ہے، نیو رپورٹس آ رہی ہیں، اور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اسرائیل جس کی طرف سب کے اشارے تھے، اور ہر ذہن کے اندر جو لوگ لبنان کی پالیٹکس کو اور اس کے جو سراؤنڈنگس کے اسرائیل یا اس کے سراؤنڈنگس کی پالیٹکس کو جانتے ہیں، اور تو ان سب کے مائنڈ میں الٹیمیٹلی یہ چیز فوری طور پہ آئی کہ یقیناً یہ اسرائیل کی طرف سے اٹیک ہوگا، اور اسرائیل نے اپنی وار اسٹریٹجی جو ہے اس کو چینج کیا ہے، ڈائریکٹ اٹیک کرنے کے بجائے اس نے ایک کو خفیہ اٹیک کیا ہے، اور ایک کو گوریلا وار اور ایک کی طرز کا ایک اٹیک کیا ہے اس کے اوپر، جو اسرائیل نے فوری طور پر آ کے اس کا لا تعلقی کا اظہار کیا کہ ان بم بلاس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ کسی ایک ملک نے ان کا نام نہیں لیا اور ان کی طرف اشارہ نہیں کیا، لیکن بہرحال انہوں نے فوری طور پر آ کر اپنی کلیریفیکیشن دے دی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو بہرحال ایک حملہ قرار دیا ہے کہ یہ ایک اٹیک ہے، لیکن اس کے اوپر ابھی مزید ریسرچ ہونا، مزید رپورٹس ہونا جو ہے وہ آنا باقی ہیں۔ اب یہ واقعہ ہوا کیا؟ واقعہ یہ تھا کہ 2750 تقریباً 2750 ٹن ایمونیم نائٹریٹ، ایک بہت خطرناک کیمیکل مواد جو تھا وہاں پر سٹور تھا۔ اس میں بھی اب رپورٹس آ رہی ہیں، ریسرچز آ رہی ہیں، ہر 2 گھنٹے بعد نئی ریسرچ آ رہی ہے کہ ایک جہاز لنگر انداز تھا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے 2014 سے 6 سال سے ایک جہاز تھا جو وہاں پر لنگر انداز تھا، اس کے اندر مختلف قسم کا اسلحہ بھی تھا، اس کے اندر یہ ایمونیم نائٹریٹ کیمیکل جو تھا یہ بھی موجود تھا، اور کچھ رپورٹس اور یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پر ایک گودام کے اندر یہ جو ایمونیم نائٹریٹ ہے اس کو سٹور کیا گیا تھا۔ اب یہ ایمونیم نائٹریٹ ایک ایسا کیمیکل ہے جو کہ مائننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پہاڑوں کی کٹائی کے لیے، سرنگیں بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایمونیم نائٹریٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا کیمیکل ہے کہ یہ خود بخود ایکسپلائٹ نہیں ہوتا، جب تک اس کو فائر نہ لگایا جائے، آگ اس کو نہ لگائی جائے، یا اس کو کسی قسم کی کوئی ایسی چنگاری اس کے قریب نہ جائے، تو یہ خود سے ایکسپلائٹ نہیں ہوتا۔ تو یقیناً اب جب اتنی بڑی وہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے تو اس کو پراپر آگ لگائی گئی ہے، اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، تو تبھی جا کر اتنے بڑی نقصان اور اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے۔ اب اس کے اندر دونوں قسم کی آراء آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر ریسرچرز یہ بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے اندر لبنان کی اپنی بھی غلطی تھی کہ سب سے پہلی بات تو اتنی بڑی مقدار کے اندر
اندر اتنی خطرناک کیمیکل وہاں رکھنے کا جواز کیا تھا اگر وہ گودام کے اندر تھا، اور اگر وہ بحری جہاز کے اندر اس شپ کے اندر اتنا بڑا کیمیکل مواد موجود تھا تو 6 سال سے وہ شپ وہاں پر لنگر انداز تھا، کھڑا تھا، تو اس کو وہاں سے ہٹایا کیوں نہیں گیا، اس کو چیک کیوں نہیں کیا گیا، اس کو خالی کیوں نہیں کیا گیا؟ تو یہ پہلی تو ذمہ داری بہرحال لبنانی گورنمنٹ کے اوپر آ رہی ہے کہ اتنا بڑا کیمیکل جو ہے وہ وہاں پر موجود تھا اور انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ دوسری چیز کہ اگر وہاں پر موجود بھی تھا اور وہ لبنانی گورنمنٹ کا اس کے اندر کوئی رول نہیں ہے تو کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا، کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو آگ لگائی اور اتنا بڑا دھماکہ جو ہے وہ کر کے انہوں نے بیروت کو نقصان پہنچایا؟ الٹیمیٹلی اس کی جو سمپٹمز ہیں، اس کی جو سائنز ہیں، اس کے جو وہ اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں، جو ان کا اسرائیل جو کہ اس خطے کے اندر ایک چودراہٹ قائم کرنا چاہتا ہے، ایک نیو ورلڈ آرڈر کے تحت وہ پوری دنیا کے اوپر اپنی حکمرانی جو ہے وہ مسلط کرنا چاہتا ہے، اور ہمیشہ اس کا سب سے بڑا جو تھریٹ اس کو رہا ہے وہ عرب کنٹریز سے رہا ہے، جو اسپیشلی جو اس کے نیبرنگ کنٹریز ہے وہاں سے رہا ہے۔ تو گولان کی پہاڑیوں کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد اکثر ان ممالک کے اوپر اس کے جو میزائل ہیں یا اس کے جو مختلف قسم کی گنیں ہیں اس کے اوپر وہ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی چھوٹی جنگیں جو ہیں وہ اس کی جاری رہتی ہیں۔ تو الٹیمیٹلی سب سائنس جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ بات ابھی کہنا قبل از وقت ہوگی چونکہ پراپر ابھی تک کسی تحقیق کے نتیجے کے اندر یہ بات سامنے نہیں آئی، اور نہ ہی کسی ملک نے ڈائریکٹلی بلیم کیا ہے اسرائیل کو کہ یہ ساری اسرائیل کی سازش تھی اور اسرائیل کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ لیکن جو مروجہ حالات، جو معروضی حالات ہیں، یا جو اس سے پہلے جتنے واقعات اس طرح کے جنگوں کے ہو چکے ہیں، تو وہ سارے واقعات جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں اسرائیل کی طرف، جو کہ اس پورے خطے کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لینا چاہتا ہے اور اس کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں مسلم امہ کی، اتنا بڑا اٹیک ہو گیا۔ لبنان ایک ایسا ملک ہے جس کی کوئی 70 to 80% غذائی اجناس جو ہوتی ہیں وہ امپورٹ ہوتی ہیں، وہ باہر سے آتی ہیں دوسرے ممالک سے، اور اس میں سے بھی بہت بڑا جو رول تھا امپورٹ کرنے کا جس بندرگاہ کا، وہ یہی بندرگاہ تھی بیروت کی، جہاں سے وہ تمام جو چیزیں تھیں ان کی غذائی اجناس تھیں وہ ان کو سپلائی ہوتی تھی۔ تو اس زمین کے اس بندرگاہ کو تباہ کرنے کے بعد انہوں نے ان کی غذائی اجناس کی سپلائی لائن جو تھی اس کو بھی کاٹ دیا، ان کے کیپٹل کو بھی تباہ کر دیا، اور ان کو اتنا بڑا نقصان دے دیا کہ شاید اس نقصان کو ریکور کرنے کے لیے ان کو کئی سال لگ جائیں گے، تب جا کے وہ اس نقصان کو شاید ریکور کر پائیں، اور انسانی جانوں کا تو ظاہر ہے کوئی ریکوری نہیں ہوتی، اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہوتا جو نقصان ہو چکا ہے۔ اب اس سچویشن کے اندر جو ہمارے مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، جو عرب ممالک ہیں، جو مسلم امہ کہلاتے ہیں، جو مسلمانوں کو لیڈ کرنے کے دعوے کرتے ہیں، ان سب کی طرف سے جو ریسپانس تھا وہ کوئی اتنا حوصلہ افزا نہیں تھا، بس وہ افسوس کی حد تک انہوں نے اپنا ریسپانس دیا ہے۔ اس سے زیادہ پریکٹیکلی جو ان کو اس وقت ریسکیو چاہیے تھی، جو ان کو امداد چاہیے تھی، ان کو ہیلپ چاہیے تھی، اس کی طرف ابھی تک انہوں نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا، جبکہ باقی بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو ان کو ریسکیو کر رہے ہیں، امداد بھیج رہے ہیں، طبی امداد بھیج رہے ہیں، ان کو غذائی اجناس بھیج رہے ہیں، لیکن جن ممالک کی طرف سب سے زیادہ جن کا حق بنتا تھا اور جو اس کے قریب ترین تھے، اگرچہ ان کے ساتھ پولیٹیکل اختلافات تھے اور اس اختلافات کی ریزن بھی اسرائیلی تھی، تو ان اختلافات کے باوجود ان کو چاہیے تھا کہ وہ اگر مسلم امہ کو لیڈ کرنے کا ایک دعویٰ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، تو اس موقع کے اوپر کم از کم لبنان کی عوام کو، لبنان کی گورنمنٹ کو اور ان کے ملک کو بھرپور قسم کی سپورٹ مہیا کرنی چاہیے تھی، لیکن جو انفارچونیٹلی ابھی تک دیکھنے میں نہیں آئی۔ لیکن بہرحال اس کو ہم جس اینگل سے بھی دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور اسپیشلی لبنان کے لیے۔ اور اگر یہ اس طرح کا سلسلہ مزید بھی، جیسے کل ایک دو ملکوں کے اندر آگ کے واقعات ہوئے ہیں، تو یہ جو سائنز ہیں یہ بہت خطرناک ہیں۔ یہ جو اسرائیل کے مذموم مقاصد ہیں مسلمانوں کے ممالک کے اوپر قبضہ کر کے تسلط حاصل کرنے کے، تو وہ اپنے ایک سٹیپ فارورڈ ہو رہے ہیں، ایک سٹیپ آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ ساری اپنی گیم پلان کر رہا ہے اور شیطانی حرکتیں کر رہا ہے۔ سو اس کو روکنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلمان ممالک کو اپنے اختلافات کو بھلا کر اپنے ایک ہونا ہوگا، اور اس جو آنے والا ایک طوفان ہے جو سب کو نظر آ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا طوفان کیا ہے، کس طریقے سے یہ مسلمان ممالک کو کریش کرتے جا رہے ہیں، اور سب کی ایک ایک دن باری آتی جا رہی ہے، سب اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اگر اس باری سے بچنا چاہتے ہیں تو آج ان سب کو متحد ہو کر ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی۔ سب سے پہلے آغاز لبنان سے کرنا ہوگا، لبنان کو سپورٹ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد اپنی کیسی اسٹریٹجی بنائیں تاکہ کم از کم جو عالم طاغوت ہے، جو باطل طاقتیں ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، مشرق وسطیٰ کے خلاف ہیں، جو اسرائیل کا جو نیو ورلڈ آرڈر اور اس کا جو بڑا پلان ہے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کا، اس کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں، اس کے آگے کم از کم ایک رکاوٹ بن سکیں اور ایک بند باندھ سکیں۔
कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको इस लबनान इंसिडेंट के हवाले से दी। अगर आपको हमारी चैनल की वीडियोस आप पसंद करते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और उसके साथ अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और आपसे सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट ये है कि हमारा नया चैनल है, अभी इसको सब्सक्राइब करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से उसको सब्सक्राइब करें। ये बेल आइकन आपको एक नज़र आ रहा है, उसको ऑन कर दें, और इसके साथ आप ताकि हमारे साथ अटैच हो जाएँ। इससे हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगी और इस तरह की वीडियोज़ आपको वक्तन फ़क्तन सुनने को मिलती रहेंगी। आपको सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।